بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی بحث کا آغاز بھی ہم ایک سوال سے کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا معاملات کی حرمت ان کے بطلان کی متقاضی ہے یا نہیں ہے؟ دراصل یہ خود احکام کے درمیان رابطے کی کیفیت کے حوالے سے بحث ہے کہ احکام تکلیفی اور احکام وضعی میں کون سا رابطہ برقرار ہے۔ تو یہ اس کا ایک جزئی سوال ہے کہ اگر ایک حکم، اگر ایک چیز تکلیفی اعتبار سے حرام ہو، یعنی اس کو مبغوضیت حاصل ہو، تو کیا اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہ وضعی اعتبار سے باطل بھی ہو، فاسد بھی ہو، یا یہ لازم نہیں آتا؟ اس کی پھر دو شقیں بنتی ہیں کہ یا یہ جو حرمت ہے یہ معاملات سے متعلق ہے یا پھر عبادات سے متعلق ہے۔ آج کا سبق ہمارا معاملات کے حوالے سے ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم عبادات کی بحث کریں گے۔ تو چلتے ہیں قرأت متن کی جانب۔ العلاقات القائمة بين نفس الأحكام هل تستلزم الحرمة البطلان؟ إن صحة العقد معناها أن يترتب عليه أثره الذي اتفق عليه المتعاقدان، ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحا ونافذا إذا ترتب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، ونقل ملكية الثمن إلى البائع، ويعتبر فاسدا وباطلا إذا لم يترتب عليه ذلك. وبديهي أن العقد لا يمكن أن يكون صحيحا وباطلا في وقت واحد، فإن الصحة والبطلان متضادان كالتضاد بين الوجوب والحرمة. والسؤال هو هل يمكن أن يكون العقد صحيحا وحراما؟ ونجيب على هذا بالإيجاب، إذ لا تضاد بين الصحة والحرمة ولا تلازم بين الحرمة والفساد، لأن معنى تحريم العقد منع المكلف من إيجاد البيع، ومعنى صحته أن المكلف إذا خالف هذا المنع والتحريم وباع ترتب الأثر على بيعه، وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري. ولا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع مبغوضا للشارع وممنوعا عنه، وأن يترتب عليه الأثر في حالة صدوره من المكلف كالظهار فإنه ممنوع شرعا، ولكن لو وقع لترتب عليه أثره۔ یہ تو عبارت تھی جو قرأت ہو چکی۔ اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب پہلی قسم کے مباحث کا آغاز کر رہے تھے تو ہم نے وہاں پہ دو مصادیق کا ذکر کیا تھا۔ پہلی قسم یہ تھی کہ خود احکام کے درمیان جو روابط ہوتے ہیں جو عقل کشف کرتی ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ احکام دو قسم کے ہیں، ایک تکلیفی اور دوسرے وضعی۔ تکلیفی جیسے وجوب، حرمت، اباحہ، کراہت اور استحباب ہے۔ وضعی جیسے صحت، فساد، بطلان اور اس طرح کے جتنے احکام ہیں، ملکیت، زوجیت وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے وہیں پہ بتایا تھا کہ یہاں پہ دو بحثیں شہید کر رہے ہیں، ممکن ہے اور مصادیق بھی ہوں لیکن شہید یہاں پر ان کو نہیں چھیڑ رہا ہے، یعنی خود احکام کے درمیان جو روابط کے حوالے سے بحث ہے اس کے مختلف مصادیق ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر دو بحثیں شہید نے مطرح کی ہیں۔ ایک بحث ختم ہو چکی ہے، وہ یہ تھی کہ وجوب اور حرمت میں جو تضاد کا رابطہ ہے، اور اس حوالے سے جو تین صورتیں ہم نے بتائی تھیں اور بنائی تھیں، اور اس کے حوالے سے بحث ختم ہو چکی ہے۔ اب دوسری بحث میں وارد ہو رہے ہیں۔ دوسری بحث یہ ہے کہ حرمت اور بطلان کے حوالے سے کیا حرمت کا اقتضاء موجود ہے کہ جو چیز بھی حرام ہوگی وہ وضعیاً باطل بھی ہوگی، فاسد بھی ہوگی یا نہیں؟
یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز حرام ہو لیکن باطل نہ ہو بلکہ درست ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں اس بحث کی طرف، اور اس بحث کی دو شقیں ہیں۔ پس حرمت اور بطلان میں جو رابطہ ہے اس کے حوالے سے جیسے میں نے بتایا کہ دو شقیں موجود ہیں، ایک ہے معاملات والی شق اور دوسری ہے عبادات والی۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا معاملات کے اندر حرمت سے بطلان لازم آتا ہے یا نہیں آتا، اس کے بعد ہم عبادات کی طرف چلیں گے۔ تو جو مشہور نظریہ ہے یہاں پہ شہید اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ معاملات میں حرمت سے بطلان لازم نہیں آتا، عبادات میں جب حرمت آتی ہے تو ساتھ میں بطلان بھی آ جاتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں پہلے مرحلے کی طرف، یعنی معاملات۔ معاملات میں کہتے ہیں حرمت سے بطلان لازم نہیں آتا۔ کیسے لازم نہیں آتا؟ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ اگر معاملہ صحیح ہو تو اس کا مطلب کیا ہے، باطل ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں صحت معاملہ کا مطلب یہ ہے کہ ترتب اثر، یعنی اس کا اثر اس کے اوپر مترتب ہوگا۔ مثلا اگر وہ معاملہ بے ہے تو بے کا اثر کیا ہے؟ ملکیت، انتقال ملکیت، یہ بے کا اثر ہے۔ اگر مثلا معاملہ اجارہ ہے تو اس صورت میں وہ جو مورد معاملہ ہے اس کا منافع مثلا منتقل ہو جائیں گے، انتقال منفعت وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح آپ دوسرے معاملات کی طرف چلے جائیں تو منفعت صحیح سے نہیں لکھا گیا، تو انتقال ملکیت یا انتقال منفعت وغیرہ وغیرہ جتنے بھی اثرات ہیں، صحت معاملہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اثر اس معاملے سے ملنا ہے وہ مترتب ہو جائے، اس کو کہیں گے معاملہ صحیح ہے۔ بطلان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اثر مترتب نہ ہونا۔ مثلا نکاح باطل ہے، کیا مطلب نکاح باطل ہے؟ یعنی وہ نکاح اگر باطل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زوجیت حاصل نہیں ہوئی، زوجیت حاصل نہیں ہوئی۔ پس بطلان کا مطلب بھی ہم سمجھ چکے ہیں، صحت کا مطلب بھی سمجھ چکے ہیں۔ اب کہتے ہیں دوسرا جو اس میں لفظ تھا وہ تھا حرمت۔ حرمت کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں حرمت کا مطلب ہے مبغوضیت فعل، یعنی وہ فعل شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، وہ فعل شریعت کو پسند نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان دو کے درمیان تضاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک فعل پسندیدہ نہ ہو لیکن وہ صحیح بھی ہو۔ مثلا مثال دیتے ہیں، مثلا یہ ہے کہ یہاں پہ کتاب میں ایک مثال ہے، میں پہلے اس کو دے دیتے ہیں، اگرچہ یہ قابل مناقشہ مثالیں ہیں لیکن یہاں پہ چونکہ شہید کی نظر ہے اور جو مثالیں دی ہیں ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔ مثلا زہار کی مثال دیتے ہیں۔ زہار فقہ میں یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ انت علیہ کظہر امی، کظہر امی، کہ تو میرے اوپر آج کے بعد ایسا ہے جیسے میری ماں کی مثلا کیا ہوتی ہے، جو پشت ہوتی ہے۔ یہ ایک کنایا تھا جاہلیت میں ایک کنایا تھا، کس چیز کے لیے؟ طلاق کے لیے۔ جاہلیت میں ایک کنایا تھا طلاق کے لیے۔ تو شہید کہتے ہیں کہ یہ جو فعل تھا نا، یہ فعل جو ہے یہ مبغوض ہے شریعت میں، اس طرح کا جملہ بولنا اچھا نہیں ہے، حرام ہے، اس طرح بیوی کو مخاطب کرنا حرام ہے، مبغوض ہے یہ فعل۔ لیکن کہتے ہیں اس کے باوجود اس کے کچھ اثرات ہیں جو مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی یہ بولتا ہے تو اس کا کفارہ دینا ہے، اور یہاں پہ جب کفارہ دے دیا تو یہ طلاق شمار نہیں ہوگی بلکہ اب وہ حلال ہو جائے گی، یعنی پہلے اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، جب یہ کہے گا تو گویا کہ اس نے ایک غلط بات کی ہے اور اس غلط بات کا اس نے کفارہ ادا کر دیا، اب وہ اس کے بعد حلال ہو جائے گی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو زہار ہے یہ مبغوض ہونے کے باوجود اس کے اوپر اثر مترتب ہوتا ہے اور وہ اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے۔
بہرحال میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ قابل مناقشہ مثال ہے، لیکن فی الحال اس کے مناقشے میں نہیں داخل ہوتے۔ شہید یہاں پہ یہی کہتے ہیں پس تضاد نہیں ہے حرمت میں اور صحت میں، یعنی ایک ہو سکتا ہے ایک چیز حرام ہو لیکن وہ اس میں معاملہ جو ہے وہ صحیح بھی ہو جائے، اثر مترتب ہو جائے، جیسے انہوں نے زہار کی مثال دی کہ زہار حرام ہے اس کے باوجود اس کا اثر موجود ہے، یعنی کفارہ دینا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ مثلا ایک اور مثال دیکھیے کہ وذر البیع، وذر البیع، جمعے کے دن آپ نے کیا کرنا ہے، بیع کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اب جو معاملہ ندا کے وقت ہوگا، حین الندا، کیونکہ آیت میں کیا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، تو حین الندا اس کو کہا جاتا ہے، یعنی جب ندا آ چکی ہے جمعہ کے دن کہ آؤ جمعہ پڑھو، اس وقت جو دستور ہے شریعت کی طرف سے وہ یہ ہے کہ تم نے معاملے کو چھوڑ دینا ہے، بیع کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص بیع کو نہیں چھوڑتا، معاملہ انجام دے دیتا ہے، تو کیا یہ معاملہ صحیح ہے؟ بائیں کے مبغوض ہے، یعنی شریعت نے کہہ دیا کہ چھوڑ دو، لیکن مبغوض تو ہے، اس کے باوجود بھی یہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مبغوض ہے لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملہ فاسد ہو جائے۔ اگر اس کے اوپر اعتراض کرنا چاہوں، مثلا ایک جملہ فقط اشارہ کر دوں، اگرچہ یہ جیسے میں نے عرض کیا سطح اس طرح سطح کی نہیں ہے، لیکن اگر ایک اشارہ کر دوں کہ ہو سکتا ہے ایسے معاملات بھی آ جائیں کہ جو اندرونی ہوں، یعنی یہاں پہ تو باہر سے مبغوضیت آئی ہے نا، لیکن ایک مرتبہ خود مبغوضیت داخل فعل میں ہوتی ہے، مثلا جیسے بیع ربوی ہے، بیع ربوی ہے، تو وہاں پہ کیا ہوگا، یعنی اگر شریعت کہتی ہے کہ بیع ربوی انجام نہ دو، مثلا ذر البیع کی جگہ پہ کہتی ہے بیع ربوی انجام نہ دو، تو اب کیا ہوگا، یہاں پہ آیا، اگر نہیں آتی ہے تو وہاں پہ معاملہ فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہاں پہ دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال یہ ایک اشارہ ہے، انشاءاللہ اس پہ مزید غور کریں اور اگلے سطوح میں جا کے اس کو مزید سمجھیں گے۔ اب چلتے ہیں فرماتے ہیں العلاقات القائمۃ بین نفس الاحکام، یہ وہ پہلی قسم تھی ان 6 اقسام میں سے جو علاقات کے حوالے سے ہم نے بیان کی تھی۔ تو اس کے 2 مصادیق ہیں، پہلا مصداق مورد بحث ہو چکا جو کہ حرمت اور وجوب کے درمیان تضاد کے حوالے سے بحث تھی۔ اب دوسری بحث کا آغاز ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حل تستلزم الحرمت البطلان، کیا حرمت سے لازم آتا ہے کہ وہ چیز باطل بھی ہو، وہ عبادت یا وہ معاملہ باطل بھی ہو، کیا حرمت مستلزم بطلان ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے بطلان اور صحت کا معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں ان صحت العقد، یہاں معاملات کی بحث ہے کیونکہ عقد کی بحث کی ہے، کہتے ہیں ان صحت العقد معناها ان يترتب عليه اثره الذي اتفق عليه المتعاقدان، کہتے ہیں عقد کے صحت کا معنی یہ بنے گا کہ اس پر اثر مترتب ہو، اس عقد کا اثر اس کے اوپر مترتب ہو کہ جس پر متعاقدان نے کیا کیا ہے، اتفاق کیا ہے، متعاقدان نے اتفاق کیا ہے۔ اگرچہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ عقد کے صحیح ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس پر وہ اثر مترتب ہو کہ جو اس کے عرف میں موجود ہے، کیونکہ آگے جو مثال دے رہے ہیں وہ یہی ہے، کہتے ہیں مثلا ففی عقد البیع، عقد البیع میں بیع کا جو بیع کہتے ہیں خرید و فروش کو، کہتے ہیں بیع کا جو عقد ہے، بیع کا جو معاملہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، یعتبر البیع صحیحا ونافذا، صحیح بیع صحیح شمار ہوتی ہے اور نافذ شمار ہوتی ہے اذا ترتب علیہ نقل ملکیت السلعۃ من البائع الی المشتری، کہتے ہیں جب اس کے اوپر یہ مترتب ہو کہ سلعہ کی جو ملکیت ہے، سلعہ یعنی متاع، جو مال ہے، متاع ہے، گندم ہو، جو ہو، جو بھی ہے، جب اس کی ملکیت بائع سے منتقل ہوتی ہے مشتری کی جانب،
خریدار سے کی طرف منتقل ہوتی ہے فروشندے سے، تو اب یہاں پہ کیا ہے، بیع صحیح ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو متاع اس نے بیچا ہے، جو مال اس نے بیچا ہے، وہ بائع سے یعنی بیچنے والے سے منتقل ہو چکا ہے خریدار کی طرف۔ اسی طرح دوسری طرف سے وَنَقْلُ مِلْكِيَّةِ الثَّمَنِ إِلَى الْبَائِعِ، کہ ملکیت ثمن منتقل ہو جاتی ہے، ثمن یعنی جو قیمت انہوں نے لگائی ہے، قیمت۔ ثمن اور قیمت میں ایک فرق یہ ہوتا تھا کہ قیمت عام طور پہ ثابت ہوتی تھی، بازار کے اندر ہوتی تھی، ثمن وہ ہے جو توافق سے طرفین جو معاملہ کرتے ہیں تو وہ ثمن جو ہے وہ توافقی ہوا کرتی تھی۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ ثمن کی جو ملکیت ہے یعنی جو قیمت اس نے دینی ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے کس کی طرف، بیچنے والے کی طرف۔ وَيُعْتَبَرُ فَاسِدًا، اور بیع کے فاسد ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں وَيُعْتَبَرُ فَاسِدًا وَبَاطِلًا إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ، فاسد اور باطل بیع شمار ہوتی ہے جب اس کے اوپر یہ اثر مترتب نہ ہو، یعنی وہ متاع بائع سے مشتری کی طرف منتقل نہ ہو اور قیمت مشتری سے بائع کی طرف منتقل نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں بیع کا فاسد ہونا۔ وَبَدِيهِيٌّ، بدیہی ہے کہ ان العقد لا يمكن ان يكون صحیحا وباطلا، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک عقد صحیح بھی ہو اور باطل بھی ہو فی وقت واحد، ایک ہی وقت میں، ایسا نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے کہ یا وہ صحیح ہوگا یا وہ باطل ہوگا۔ فإن الصحة والبطلان متضادان، صحت اور بطلان آپس میں متضاد ہیں، جیسے کہ کالتضاد بین الوجوب والحرمہ، جیسے وجوب اور حرمت میں تضاد پایا جاتا ہے۔ والسؤال ہوا، سوال یہاں پہ اصلی یہ ہے کہ هل يمكن ان يكون العقد صحيحا وحراما، کہ کیا ایک عقد تکلیفی اعتبار سے حرام ہو لیکن اس کے باوجود وضعی اعتبار سے وہ صحیح ہو، یعنی صحیح ہو کا مطلب کیا ہے کہ اثر مترتب ہو، اور حرام ہونے کا مطلب کیا ہے کہ مبغوض شارع ہے، یعنی اس کو نہیں انجام دینا چاہیے۔ جیسے میں نے مثال دی وذر البیع، بیع کو ترک کر دو جب ندا آ جائے، جمعے کے لیے بلایا جائے، تو یہاں پہ مبغوض ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بیع صحیح ہو۔ وَنُجِيبُ عَلَى هَذَا بِالْإِيجَابِ، کہتے ہیں ہم یہاں پہ جو جواب دیں گے وہ ایجاب ہے، یعنی مثبت جواب دیں گے۔ حل یمکنو، کیا ممکن ہے کہ عقد صحیح اور حرام ہو ایٹ اے ٹائم؟ کہتے ہیں ہاں، ہمارا جواب مثبت ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اذ لا تضاد بین الصحۃ والحرمۃ، کوئی تضاد نہیں ہے ایک معاملے کے صحیح ہونے کے درمیان اور حرام ہونے کے درمیان۔ ولا تلازم بین الحرمۃ والفساد، اور کوئی تلازم نہیں پایا جاتا کہ ایک معاملہ حرام ہے تو وہ فاسد بھی ہو، ایسا نہیں، کوئی ملازمہ یا تلازم نہیں ہے کہ ایک معاملہ اگر حرام ہے تو وہ فاسد بھی ہو، جیسے اس کی میں نے مثال دے دی کہ حین الندا بیع کرنا ممکن ہے حرام ہو، جیسے آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن وہ در عین حال کے حرام ہے، وہ فاسد بھی ہے، فاسد نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ لأن معنی تحریم العقد منع المکلف من ایجاد البیع، کہتے ہیں کسی بھی عقد کے حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مکلف کو روکا گیا ہے کہ بیع انجام نہ دے۔ ومعنی صحت ہی، اور اس کے صحیح ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان المکلف اذا خالف هذا المنع، مکلف جب اس منع کی مخالفت کرتا ہے، یعنی ایک باؤنڈری رکھ دی، اب اس منع کو وہ نہیں مد نظر قرار دیتا، وہ تحریم، اور اس تحریم کی وہ مخالفت کرتا ہے، وباع، اور وہ اپنا معاملہ انجام دے دیتا ہے، بیع کو انجام دے دیتا ہے، باع یعنی ایک چیز کو بیچ دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے ترتب الاثر علی بیعہ، تو اثر مترتب ہو جائے گا اس کی بیع کے اوپر۔ وانتقلت الملکیت من البائع الی المشتری، اور ملکیت منتقل ہو جائے گی بائع سے مشتری کی جانب۔ ولا تنافی بین ان یکون ایجاد المکلف للبیع مبغوضا للشارع وممنوعا عنہ، تنافی نہیں ہے اس بات کے درمیان کہ مکلف کا ایجاد کرنا اس بیع کو مبغوض شارع ہو اور ممنوع شارع ہو، شارع کی طرف سے ممنوع ہو، اور دوسری طرف سے ان یترتب علیہ الاثر فی حالت صدورہ من المکلف، اور اس کے اوپر کوئی اثر بھی مترتب ہو جائے،
اس حالت میں کہ اگر وہ صادر ہو جائے. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز مبغوض ہو، اس کے باوجود ذا اثر ہو، دارائے اثر ہو، اس کا کوئی اثر ہو. کہتے ہیں کہ کیا مثال ہے؟ مثال دیتے ہیں زہار کی، کہ زہار کہتے ہیں فَإِنَّهُ مَمْنُوعٌ شَرْعًا، شرعاً تو حرام ہے اپنی بیوی سے ایسے الفاظ بولنا. وَلَكِنْ لَوْ وَقَعَ لَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَثَرُهُ، لیکن اگر واقع ہو جائے تو اس کے اوپر اس کا اثر مترتب ہوگا. جیسے لیکن میں نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ قابل مناقشہ چیز ہے. جو اثر شریعت نے اس کے اوپر مترتب کیا ہے وہ والا اثر نہیں ہے جو زمانہ جاہلیت میں تھا. سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے حرمت اور بطلان میں رابطے کے حوالے سے بحث کا آغاز کیا اور بتایا کہ بحث کی دو شقیں ہیں، ایک معاملات ہے اور دوسرے عبادات. ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ بیان کریں گے. آج کے سبق میں ہم نے معاملات کی بحث کی اور بتایا کہ معاملات میں حرمت سے فساد لازم نہیں آتا. اور جیسے کہ مثال میں وزر البیع کی مثال ہے کہ بے جو حین الندا انجام پاتی ہے، یعنی جمعے کے لیے جب منادی ندا دیتا ہے تو اس کے بعد شریعت کہتی ہے کہ آپ خرید و فروش اور معاملات کو چھوڑ دو. لیکن اب اگر ایک شخص اس باؤنڈری کو کراس کرتا ہے اور ایک ایسا معاملہ انجام دیتا ہے تو اس صورت میں یہ معاملہ صحیح ہوگا، اگرچہ کہ ظاہری طور پر نہیں موجود ہے. یعنی یہ معاملہ حرام ہے، مبغوض ہے، یعنی اس کا جو ٹائمنگ ہے، وقت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ ذاتاً درست ہے. لہذا حرمت اور بطلان میں کوئی معاملات کے مسئلے میں کوئی تلازم نہیں پایا جاتا. لہذا ہو سکتا ہے ایک بیع جو ہے وہ وقت کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے حرام ہو لیکن وہ صحیح بھی ہو، اس کے اوپر اثر بھی مترتب ہو جائے. انشاءاللہ اگلے سبق میں عبادات کی بحث کو انجام دیں گے. مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.